اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو your آیت is again آیت نمبر, what is your آیت نمبر girls جو ہمیں سیکھنا ہے آج؟ 83. 83 ma'am. 83. 83. Okay. Okay. اب یہاں پہ دیکھیں, the most important thing what I say is over here. یہاں پہ پلیز پوائنٹس لکھتے جائیں آپ لوگوں کو, میں ایکسپلین کرتے جاؤں گی, ٹھیک ہے, پوائنٹس کے حساب سے, so that it becomes easy for you all. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب یہاں پہ دیکھیں وَإِذ مطلب کیا ہے, اور جب. اخذنا, آپ سب کے پاس ورڈ ٹو ورڈ پارا ہے, وہ پارا اوپن کر لے, اور جہاں جہاں میں کہتی ہوں نا, میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن. وَإِذْ اور جب. اخذنا مطلب, اخذ مطلب لیا, نا مطلب ہم نے, اخذنا لیا ہم نے, میثاق, یہ میثاق کس سے کہتے ہیں, پختہ عہد, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے عہد مطلب میثاق کسے کہتے ہیں, پختہ عہد مطلب اسٹرانگ عہد. وثاق کسے کہتے ہیں, وثاق کسے کہتے ہیں, وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شدت سے باندھا جاتا ہے. اٹ از ایکچولی, عہد از نتھنگ بٹ, کسی سے وعدہ کرتے نا, وین وی ڈو عہد, ایک وعدہ کسی سے کرتے تو دونوں لوگوں کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. ریلیشن شپ نہیں بولوں گی, باندھا جاتا ہے. جب فار ایگزامپل اگر ہم لوگ عہد الس میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگ وعدہ لیے ہیں, تو ہم لوگ کو وعدہ لیے ہیں تو we are bonded with him. وعدہ is nothing but a contract or it is a bond that ایک انسان دوسرے انسان سے جڑ جاتا ہے. Okay, it is actually, it could be a contract base or it could be a lifetime. جڑ جانا. اوکے, کیسا جڑتا ہے وہ انسان, میثاق جو ہے نارمل وعدہ نہیں ہے جس طرح میں نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا. میثاق وہ رسی ہوتی ہے, اٹ از اے بانڈ, وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو ہے نا شدت سے باندھ دیتے ہیں, ایک دم ٹائٹ باندھ دیتے ہیں. سو دیٹ مینس میثاق ورڈ جو یوز ہوتا ہے قرآن شریف میں, دیٹ مینس اٹ از اے ویری ویری اسٹرانگ بانڈ. ٹھیک ہے. عہد کو میثاق کس لیے کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھا جاتا ہے. اوکے, ایک چیز دوسری چیز سے اسٹرانگ لیول میں باندھنے کو میثاق از a word that is being used. وَإِذْ اور جب, اخذنا لیا ہم نے, میثاق پکا عہد, کس سے, اللہ تعالیٰ پکا عہد لیے ہیں بنی اسرائیل سے. اب دیکھیں گرلس, یہ جو باتیں ہونا ہے نا, کانورزیشن جو ہو رہا ہے, یہ پورا کانورزیشن از واٹ, پچھلے آیت میں ایکچولی بنی اسرائیل کے طریقے کے بارے میں اور ان کے اتہاس, ان کی ہسٹری کے بارے میں بات دی جا رہی تھی کہ آپ کے بزرگ, یہ دیکھیں پھر اگین گوئنگ بیک ٹو آر فلیش بیک از, یہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سورہ بقرہ اس مدنی سورہ, اور سورہ بقرہ میں جو ہے مدنی سورہ, مدنی مطلب مدینے میں جو ہے, مدینے میں یہود تھے, whereas مکے میں یہود نہیں تھے. یہ مکے میں صرف دو ہی گروپس تھے, ایک تو ایمان لانے والے مومن اور دوسرے لوگ کافر, صرف دو ہی گروپس تھے. وی ڈنٹ ہیڈ منافقین گروپ وہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا, بیکاز دیر ویر نو منافق. دیر واز اونلی ٹو گروپس, دیٹ از جو ایمان لائے ہیں ایمان والے, اور ایمان جو نہیں لائے ہیں, یہ دیز آر the only two groups that we had in مکہ. whereas in مدینہ جو ہے, یہاں پہ جو قبائل different tribes they have come down, اور یہود لوگ ویٹ کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ کیونکہ ان کی کتاب میں تورات میں آتا ہے کہ آخری نبی جو ہے یہی ایسی پلیس میں آنے والے ہیں جہاں پہ, سو اس کا یہ بولتے ہیں نا پلیس کیسا رہتا ہے, everything description is being given in their تورات. ان کے ڈسکرپشن میں یہ بھی ڈسکرپشن رہتا ہے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ کیسے رہیں گے. لیکن یہ نہیں تھا کہ آخری نبی ان کے نسل میں آئیں گے یا نہیں. They were blindly prepared کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے نسل سے آئیں گے, ہمارے کہیں اور سے نہیں آئیں گے. That is strong belief, because جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, میکسیمم کے میکسیمم انبیاء پورے ان کے ہی نسل سے آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نسل سے ہی آئے تھے پورے کے پورے انبیاء.
لیکن بیکاز آف بنی اسرائیل کے جو یہ وعدہ خلافی کرنا، نافرمانی کرنا اور برے کامیں کرنا، یہ سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو جو آنر دیا ہے، ان کو جو آنر دیا ہے، جو خطاب دیا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو آنر خطاب یا ان کو جو کراؤن پہنایا تھا کہ یو آر دا امت جہاں پہ آپ کو کتابیں، آپ کے ہی نسل میں رسولیں آتے تھے، کتابیں دیا جاتا تھا، تو یو ویر اوننگ دیٹ ون، وہ خطاب ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے. دیٹ از اگین ان عرب کنٹری اینڈ دیٹ ٹو ان کا یہ لائک نسل میں نہیں، ابراہیم کون، اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں آخری پیغمبر آتے ہیں، آخری پیغمبر ان کے نسل میں آتے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کے. تو دس that is the یہاں پہ ڈفرینسز آپ you will find the differences actually change کیوں ہے. اب یہاں پہ ہے نا، اب یہ جو وہاں کی یہودی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں کے یہودی کو کانورزیشن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے باپ دادا لوگ کیا کیا کامیں کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے یہاں پہ جو مدینے میں یہودی ہے وہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پچھلے آیتوں میں نا آپ کے باپ دادا لوگ کیسے تھے، وہ شکر گزاری نہیں کرتے تھے، ان لوگ کفر کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب دیا گیا ہے. تو آپ لوگ مت کریں، آپ لوگ شکر گزاری بنیں، آپ لوگ عبادت کریں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے یہاں پہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ اس بنیادی احکام مطلب the موسٹ امپورٹنٹ احکام کیا ہے، عبادت اور معاملات. کس کی عبادت کریں گے آپ، اور لوگوں کے ساتھ کیسا معاملات کریں گے، معاملات کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بنیادی مطلب ویری اسٹرانگ احکام، مطلب احکام از نتھنگ بٹ دا کمانڈس اللہ تعالیٰ ہیز گیون ٹو دوز سیٹ آف پیپل جو ان کے باپ دادا تھے. ٹھیک ہے، تو اب بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی تو وہ بے پرواہ تھے. تو کیا تھا وہ عہد؟ That is what it is going to be talked about over here. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا لیا ہم نے میثاق پکا عہد بنی اسرائیل that means existing بنی اسرائیل آف مدینہ نہیں ہے، یہ ان کے باپ دادا لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو وہ ٹرائب جو تھے نا بنی اسرائیل، ان کے آپ کے باپ داداؤں کے ساتھ میں انہیں یہ عہد لیا ہے. یہ جو عہد ہے they are total 8. اوکے، they are total 8 عہد ہے یہاں پہ. میثاق 8 چیزوں پر لیا گیا ہے. پہلا جو ہے یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وعدہ نہیں لیا ہے. یہاں پہ جو میثاق ہے، جو وعدے اللہ تعالیٰ لیا ہے، ڈائریکٹ وعدہ نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ جو ہے انبیاء کے ذریعے لیا ہے. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے لیا ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وعدے لیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اسپیشلی بنی اسرائیل کے ساتھ. حکم اللہ کا تھا لیکن امپلیمنٹ انبیاء نے کیا. کمانڈ is from اللہ سبحانہ وتعالی، امپلیمنٹ کرنے کا یہ has come by انبیاء. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو 8 کیا ہے میثاق، 8 باتوں کا عہد لیا گیا ہے. The first one، لا تعبدون الا اللہ. لا تعبدون مطلب نہیں تم عبادت کرو سوائے اللہ کے، تو اللہ کے سوائے کسی کی عبادت مت کرو. بالوالدین احسانا، اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وذل قربا، اور یتیم کے بعد مطلب قربا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھی. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس احسانا، کیا حسنا مطلب لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. 6th ہے یہ. And the 7th one is وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو. These are the 8 ahead that is being taken by Allah subhanahu wa ta'ala. Is it clear girls? آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. جی. Okay. ابھی ایک عہد کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. پہلا عہد
لا تعبدون الا اللہ، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو. اب تعبدون کا جو روٹ ورڈ ہے عبد، عین با دال، عبد. عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں. عبد مطلب سلیو کو کہتے ہیں. اوکے. اور عبد کا دوسرا میننگ از عبادت. سو عبد سے ایک روٹ ورڈ سے دو میننگ آتا ہے. ایک تو بندہ، عبداللہ، بندہ آف اللہ، سلیو آف اللہ. اور دوسرا جو میننگ ہے عبد کا، عین با دال، دیٹ از عبادت کے لیے بھی یہی روٹ ورڈ ہے. ایک روٹ ورڈ سے دو میننگس. ٹھیک ہے. لا تعبدون الا اللہ، تو لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو، الا سوائے اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو. ابھی یہاں پہ دیکھیں عبادت کسے کہتے ہیں. یو نیڈ ٹو نو دس ون. عبد، ہم لوگ عبادت ورڈ یوز کرتے ہیں نا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت جو ہے عاجزگی اختیار کرنا، محبت اور عاجزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو عبادت کہتے ہیں. عاجزگی، اپنے آپ کو جھکا دینا، being very very humble, being very kind, being very humble، اپنے آپ کو جھکا دینا. اور محبت، عاجزگی، محبت اور تعظیم. These are the things, 3 key words that comes in عبادت. عبادت میں جو ہے عاجز کی اختیار کرنا، مطلب اپنے آپ کو جھکا دینا ہر حال میں. اپنے دل، جب نماز پڑھتے ہیں، دل دماغ اپنے آپ کو، اپنا ہر وے میں اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. عاجز کی، وی آر بینگ ویری ہمبل ان آر ایکشنز دیٹ وی ڈو. جس طرح ایک بادشاہ کے سامنے غلام کس طرح ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اپنے آپ کو ایک دم ڈاؤن ٹو ارتھ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. یا رب، یو آر دا کریٹر، یو آر ایوری تھنگ، آئی ایم نتھنگ، آئی ایم جسٹ نتھنگ، I'm just like تیرا ہی مخلوق ہوں. I'm just nothing. اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے. عاجز کی. دوسری چیز ہے محبت. محبت، اس میں محبت بھی رہنا ضروری ہے، نہ کہ hatred and all those things. عبادت میں محبت بھی شامل ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے، what is the third point girls؟ تعظیم. تعظیم. تعظیم، we need to respect. There is a way of کرنے سے اپنی محبت ظاہر کرنے کا بھی طریقہ رہتا ہے. محبت ظاہر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے رہتے ہیں. کہ اب بچے کو محبت کرتے ہیں تو اس میں تعظیم آتا ہے کیا؟ دیکھیں، اب محبت ہم لوگ پیرنٹس کے ساتھ کرتے، سب کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ الگ رہتا ہے. Respect would be in a different. So the utmost, the ultimate respect has to be there in our عبادت. جو عبادت اسے کہتے ہیں جس میں عاجز کی اختیار کرنا ہے، محبت کے ساتھ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. سب انبیاء نے لوگوں کو یہی چیز سکھایا. عبادت کا تمام انبیاء جو ہے یہی طریقہ سکھائے ہیں توحید کا. ہر انبیاء، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، انبیاء از پلورل آف نبی. نبی ایک کو کہتے ہیں، انبیاء گروپ آف نبیز، مطلب پلورل آف نبی کو انبیاء کہتے ہیں. تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کا صرف ایک ہی میسج تھا، واحد میسج، توحید. توحید کا پیغام ہی سب لوگ اپنے قوم کو دیتے تھے. اینڈ عبادت کے اقسام کیا ہے؟ عبادت کے دے آر ڈفرنٹ ٹائپس آف عبادت. عبادت ہم لوگ بولتے ہیں نا، الحمدللہ ناؤ یو نو واٹ یو مین بائی عبادت. عبادت میں 3 points آنا ضروری ہے. الحمدللہ یو نو. اف آئی آسک یو، سب انبیاء لوگ کیا میسج کیے ہیں؟ توحید is the message. The oneness of Allah, la ilaha illallah is the message that every anbiya has given. The next اگر میں پوچھوں گی what are the different types of عبادت، عبادت کرنے کے طریقے بھی رہتے ہیں. تو پہلا جو چیز ہے بدنی عبادت. بدنی عبادت کسے کہتے ہیں؟ مطلب بدنی عبادت طواف کو کہتے ہیں. جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز از نتھنگ بٹ اے بدنی عبادت. طواف کرنا از اے بدنی عبادت. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب چیز کیا ہے؟ بدنی عبادت. دیر از اے موومنٹ آف اے باڈی. بدنی عبادت اس عبادت کو کہتے ہیں جہاں پہ there is a حرکات in our body, there is a movement in our body. ٹھیک ہے. دوسرا جو اقسام ہے وہ ہے مالی عبادت.
مالی عبادت کیسے کہتے ہیں؟ مالی عبادت صدقہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ سب چیز مالی عبادت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ تیسری چیز جو ہے لسانی عبادت. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں. واٹ ڈو مین بائی لسان؟ لسان زبان کو کہتے ہیں. زبانی عبادت جس طرح ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ تو زبان کی عبادت ہے نا، وہ بدنی عبادت نہیں ہے. زبان زبانی عبادت ہے. بدنی مطلب میں پیج پلٹا رہی ہوں، میں بیٹھی ہوں، دیٹ از دیر بٹ دیر از نو موومنٹ ان دیٹ ون. یو آر اسٹل سٹنگ ان اے کانسٹنٹ پلیس. اینڈ جو چیز حرکات کرتی ہے، جو چیز حرکت کرتی ہے وہ ہے لسان، وہ ہے اپنی زبان. تو ذکر ہو یا تلاوت قرآن ہو یا نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں آیتیں ہوں، these are all لسانی عبادت. جو چوتھا ہے یہ وہ جو ہے وہ ہے قلبی عبادت. قلبی عبادت مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کے خشیت مطلب اللہ کا ڈر ہے نا. تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ برائی سے بچنا، اچھے کام کرنا، برائیوں سے بچنا. تو کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اچھے کام کرنا اس تقوی. اور امید رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا. سو تقوی، اب دیکھیں توکل از اگین تقوی. توکل، ایک انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا از اگین قلبی عبادت ہے. اپنا ایمان کو اسٹرانگ رکھنا وہ قلبی عبادت ہے. کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا قلبی عبادت ہے. اور یقین رکھنا، دل میں پختہ یقین، یہ بھی قلبی عبادت ہے. تو قلبی عبادت میں کیا کیا آتے ہیں؟ یقین، پکا یقین ہے مجھے، یا رب تو میرا امید نہیں، یا رب تو میرا یقین ہے. I completely trust you. I don't have a hope on you, یا رب. You are not my hope, you are my trust. You are my complete trust. آنکھ بند کر کے میں یہ کر سکتی ہوں. جس طرح فار ایگزامپل ابھی یہ ایج میں آپ کو کوئی اوپر اچھالے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا، ول یو؟ ڈر رہتا ہے نا. آپ کو اوپر اچھالیں گے تو کہیں میں گر جاؤں گا، میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، یا اس کا ہاتھ کا گرپ یہ ہو جائے گا. مطلب ڈو یو بلیو دیٹ پرسن؟ وہ آپ کو یقین ہے وہ نہیں گرائے گا، بٹ اسٹل آپ کو ڈر رہتا ہے کیونکہ آپ پورا پختہ یقین نہیں کرتے. رائٹ، یہ ایک ٹائپ آف یقین ہے. دوسرا ٹائپ آف یقین ہے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ صرف اوپر اچھالیں، اس کو چھوٹے سے بچے کو اوپر اچھالیں تو جب آپ کھیلتے وقت اس کو اوپر اچھالتے ہیں نا ہوے میں، وہ خوشی سے واپس آتا. کیوں؟ وہ بولتے نا 100% یقین کرتا ہے کہ میرے پاپا مجھے لے لیں گے، میرے پاپا نہیں گرائیں گے، میرے ابو نہیں گرائیں گے، مجھے واپس اپنے باہوں میں لے لیں گے. وہ والا یقین، انٹینشنل یقین، اس میں 1% ڈاؤٹ نہیں ہے. جب ایک چھوٹے بچے کا سب اچھالیں گے، وہ خوشی سے اچھلے گا، وہ روئے گا نہیں، وہ ہنسے گا. آپ بچوں کو ہنسانے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں نا، بچے کو اوپر اچھالتے ہیں تو وہ کرتا کیا ہے؟ ڈرتا نہیں ہے، وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. ہی فیلز دا انجوائمنٹ، وہ ہوا کا وہ محسوس کرتا ہے. ہی فیلز دا باڈی لائٹنس، ہی فیلز دیٹ ایز اف ہی از فلائنگ. He enjoys every bit of that one because he has, that belief, tawakkal in his own father, saying that he's going to take me. He's going to take me. He's not going to harm me. میرے پاپا مجھے نہیں گرائیں گے. That set of tawakkal. When we have tawakkal in Allah subhanahu wa ta'ala, everything we are going to give it, and ایک دم اطمینان سے رہیں گے. یا رب تو کرے گا، لیکن محنت کرنا ہے نا. Without محنت no problem. اللہ تو ہی کرے گا. That is not right. ٹھیک ہے. سو توکل از ویری امپورٹینٹ. تو قلبی عبادت میں کیا آتا ہے؟ یقین کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اللہ پہ ہی توکل، اللہ پہ یقین کرنا ہے. اینڈ دین بھروسہ کرنا ہو، یقین ہو، یا کسی کو مطلب ڈاؤٹ فل نہ ہو. 100% اپنے آپ کو 100% بنانا ہے از واٹ تقوی ٹاکس اباؤٹ. دیکھیے عبادت کی کوئی بھی اقسام غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. عبادت جو ہے صرف اینڈ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. That's why we have used the word لا تعبدوا الا اللہ. نہیں میں عبادت کروں گا بس سوائے اللہ کے. اوکے. اہل عرب جو ہے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. اہل عرب جو ہے اللہ کو مانتے تھے، وہ خالق ہے، مالک ہے، مانتے تھے. لیکن غور کریں، لیکن شرک کیا کرتے تھے؟ یہ عبادت میں شرک کرتے تھے. عبادت میں شرک کیسے کرتے تھے؟ وہ بتوں کے ناموں پہ قربانی دیتے تھے.
اللہ کو مانتے تھے, کرتے تھے, لیکن بتوں کے ناموں سے قربانی دینا, ان کے نام پہ چڑھاوا چڑھا. ابھی یہ چڑھاوا چڑھانا آپ ہوتا ہے نا, اب میں بت نہیں بولوں گی, چڑھاوا چڑھاتے ہیں نا, دا ورڈ چڑھاوا, ان کے نام سے یہ کرنا, ان کے نام سے چادر ڈالتے, ان کے نام سے یہ کرتے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, مالی عبادت از بین یوزڈ ان اے رانگ سینس. تو یہ چیزیں ہمارے دماغ میں اسٹرانگ رہنا چاہیے کہ بدنی عبادت جو ہے کیا اس میں کوئی شرک شامل ہے یا نہیں. میری مالی عبادت میں جہاں پہ میں پیسہ خرچ کرتا ہوں, میں پیسہ دیتا ہوں, یا میں جو بھی صدقہ کرتا ہوں, یا جس کو بھی دیتا ہوں, یا میرے پیسے کہیں بھی یوز ہوتے ہیں, فار دا سیک آف اللہ ہوتا ہے, یا فار دا سیک آف پیپل ہوتا ہے, یا فار کس کے سیک کے لیے ہوتا ہے, یا بتوں میں ہوتے ہیں, یا درگاہوں میں جاتے ہیں میرے, یا لوگوں کے پاس, یا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے ایسی چیز کریں گے, جادو ٹونا جیسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ جھاڑ کے پاس جا کے آپ راستی باندھے تو یہ ہو جائے گا, یہ سب کروں گا تو اس میں مال ہو رہا ہے نا, مالی عبادت کر رہا ہوں نا میں. سو عبادت از نتھنگ بٹ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت. عبادت ول ناٹ کم ٹو اینی ون ایلس, اٹ از اونلی فار دا سیک آف اللہ. تو کیا میری مالی عبادت میں شرک ہے, ڈھونڈیں. کیا میری مالی عبادت میں یہ شرک آتا ہے کیا, یا لیکن the other set of things are coming or not. تو میری بدنی عبادت میں کیا یہ 4 points are there, عبادت ہے اس میں, ایمان ہے یا نہیں چیک کریں, شرک ہے یا نہیں چیک کریں, اور what do you say, other set of things, کفر کے کام میں کچھ ہے یا نہیں, اوکے, بدعت کے کام میں کچھ ہے وہ ہے یا نہیں. پلیز چیک آؤٹ all the بدنی عبادت that we do. کس کے پاس جاتے ہیں, کس سے مانگتے ہیں, کس سے پوچھتے ہیں, کس کا یہ بدنی عبادت ہے. کیا میری بدنی عبادت پیور ہے یا نہیں, کوئی اور اس میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں, چیک اٹ آؤٹ. دوسری مالی عبادت, میری مالی عبادت میں کیا میں شرک کے لیے پیسہ جاتا ہے میرا, یا میں میرے شرک میں یہی بولوں گی گرلس, دیز آر دا میجر کرائٹیریاز جہاں پہ ابھی آپ چوز کر, اٹ از اے یارڈ اسکیل. میری مالی عبادت کیا یہ چیزوں میں, 4 چیزوں میں جاتا ہے یا نہیں, چیک کریں. اسی طرح لسانی عبادت, میری زبان میں سے جو عبادت میں کرتی ہوں, اٹ از اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا میں کسی اور زبان سے ہی میں بات چیت کرتی ہوں, عبادت کرتی ہوں, مانگتی ہوں, کیا میں کسی اور سے بھی مانگ رہی ہوں, میں کسی اور سے بھی یہ کر رہی ہوں کیا, کسی اور کا کلمہ میں پڑھ رہی ہوں کیا, کسی جو چیز آپ علیہ وسلم سے نازل نہیں ہوا ہے, کوئی اور مطلب کچھ اور بدعت ایڈ کر رہی ہوں کیا. دیکھیں, درود ابراہیم is the only things we have in قرآن شریف. درود ابراہیم کے بارے میں آتا ہے, آپ کو درود ابراہیم کا ہی نماز کے طریقے میں, یہ دیکھیں تھوڑے لوگ درود تاج, اوکے, اگر آپ دیکھیں گے انڈیا پاکستان پلیسز میں پنسورے پڑھتے ہیں, وہ پنسورے میں مینی ایڈ آنس درود ہے, آپ کا اینڈنگ میں دیکھیں گے تو بہت سارے درودے ہیں which is nowhere related, which is nowhere it is as per حدیث, نہ کہ as per یہ I think درود تاج ایک ہے, درود لکھنی کچھ ہے نا, لکھنی کچھ ہے, تنجینہ لوگ پڑھتے ہیں, تنجینہ. وہ ایک تنجینا, اور ایک درود ہے that says that آپ ایک ٹائم پڑھیں گے تو 6 lakhs کا ریوارڈ ملے گا. میرے بچپن میں I was knowing about that one, تو وہ اتنے ٹائم پڑھیں گے تو یہ تو لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن کو نہیں پکڑتے ہیں لوگ, ہے نا, پنسورا لے لیتے ہیں, پنسورا لے کر یاسین اس میں ہے تو قرآن میں بھی ہے, اور الرحمن اس میں ہے تو قرآن میں بھی ہے, یہ سب ہے, لیکن لاسٹ کے جو رہتے ہیں نا, دو سیٹ آف تھنگس آر ناٹ دیتا. درود تاج پڑھتے ہیں, دیر از نو درود تاج ایکچولی. درود ابراہیم ہے, آپ کو درود ابراہیم کہاں پہ, اگین اٹ کمس ان نماز میں ہی درود ابراہیم ہے. درود صرف ابراہیم کا ہی ہے, درود تاج ہو یا درود لکھنی ہو, درود کچھ اور بہت سارے چیزیں آتے ہیں, دو سیٹ آف تھنگس آر ناٹ دیر. تو ہر چیز کا پھونک کے, ہاں جی, درود اکبر, ہاں درود اکبر, رائٹ, ایون درود اکبر از ناٹ دیر, ہے ہی نہیں. درود اکبر کا جو اگر آپ پڑھیں گے, اس میں پورا اللہ کی تعریف ہے, اللہ کا یہ, بٹ ایکچولی اٹ از دیر اور ناٹ, ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے گرلس. ایک چیز یہ بولتی ہوں کہ عبادت میں نا یہ شرک میں آ جاتا ہے, یہ بدعت میں آتا ہے, یہ شرک میں نہیں بدعت میں آ جاتا ہے. ایڈیشنل تھنگ, بدعت از نتھنگ بٹ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں کیے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں.
وہ چیزوں کا خیال رکھیں. تو کیا میرے لسانی عبادت، یہ میں لسانی عبادت میں بات کر رہی ہوں، کیا ڈو وی فال ان دیٹ ون؟ اور میرے ذکر میں کیا کیا تھوڑے ذکر ایسا رہتے ہیں کہ اتنے لاکھ پڑھو آپ یہ کریں گے تو، لیکن وہ ذکر پھر اگین اس میں بولتے نا غلطیاں کر رہی ہوں میں، وہ میرا ذکر کر رہی ہوں میں، لیکن آپ 1.25 لاکھ پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گے. یہ ذکر کا نمبر نہیں دیا گیا ہے. ذکر آپ چلتے پھرتے کرتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں، ایک بار بھی کافی ہے، یہ آپ کی مرضی. جو بھی حدیث سے ثابت ہے گا صرف وہی ذکر ہم لوگ ہے نا نمبرز پہ کریں گے. جیسا 33 33 34 یا 33، یہ کون سا ذکر ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ جو ہے نا ذکر آج پر حدیث دیا گیا ہے تو میں 33 ہی پڑھوں گی. میں میری مرضی کے جیسا 100 200 300 اور ثوابی ہے نا، میں کر سکتی ہوں نا، ثوابی ہے 100 200 300 کر لوں گی، لیکن یہ جائز نہیں. کیوں؟ وائی اٹ از ناٹ. لیکن نماز کے بعد اس کو تسبیح جیسا، نماز کی تسبیح نہیں بولیں گے، نماز کے بعد کی تسبیح بول کے نہیں بولیں گے. کیوں؟ بیکاز the thing is that آپ صلی اللہ علیہ وسلم 33 پڑھے ہیں تو میں بھی وہی کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف 2 ہی سجدے کیے ہیں، میں بھی وہی کروں گی. میں چاہے تو 4 سجدے کر سکتی ہوں، رائٹ. میں یہ بھی بول سکتی سبحان ربی العالی، میں اس میں غلط کیا کر رہی ہوں؟ لوگ یہی بولتے ہیں نا اس میں غلط کیا ہے، کیا میں ناچ رہی ہوں، کیا میں یہ کام کر رہی ہوں؟ کچھ نہیں، اللہ کی عبادت تو ہی کر رہی ہوں، لیکن کیا وہ طریقہ ان کا ہے؟ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو سے. لوگ یہی کرتے ہیں. ہم لوگ تو رات جگنے کی رات تو جاگتے، جگنے کی رات تو جاگنے کا ہے ہی نہیں. وی ہیو اونلی ون رات، لیلۃ القدر. وی ہیو اونلی ون رات جہاں پہ جاگنا ہے. وی ڈونٹ ہیو آل دی ادر سیٹ آف رات جو بچپن سے انفیکٹ آئی واز ڈوئنگ. وی ڈونٹ ہیو آل دیس تھنگس. یہ چیز جب آتے ہیں شب مہراج کا کرتے ہیں، شب اور کون سا ہے، شب شعبان کے اس میں 15th آف شعبان وہ کرتے ہیں، ہاں شب برات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. کیا وہ ہے ثابت ہے یا نہیں؟ Shab is the word that is being used. Laylatul Qadr is the word that is, Layl is the word, Arabic term that is being used. We don't say as Laylatul Qadr کو شب قدر نہیں بولتے ہیں. اگر یونیورسلی اگر آپ دیکھیں گے سب لوگ لیلۃ القدر بولتے ہیں، کوئی بھی شب قدر نہیں بولتے ہیں. شب is a word of Urdu thing. تو شب برات is a word, شب is being used as a Urdu. لیلۃ البارات نہیں ہے، لیلۃ البارات ہے ہی نہیں. تو شب برات is what is being used. It is a Urdu term that is being used. So as per hadith ہے یا نہیں؟ check it out. میں ایک بات بولتی ہوں گرلز، 2 چیز کو تھام کے رکھیں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. That is قرآن and حدیث. قرآن شریف کو ہم لوگ تھام لیں گے تو کہیں بھی گمراہ نہیں ہوتے. دوسری چیز is what حدیث. ابھی حدیث میں جو ہے، حدیث کے 6 بکس ہے، صرف اس میں ہی ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری چیز کون سی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے یہ، یا یہ صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث، حسن حدیث، these are the things that we accept. ضعیف حدیث، fabricated حدیث، یہ حدیثیں are not to be followed. جو بھی آپ کو حدیث آتی ہے نا، چیک دوز حدیث. اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں حدیثوں کا ہے، اس میں چیک کریں، اسٹیٹس دیکھیں، اس میں اینڈ میں آپ کو آتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ لیٹر آن ارادہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو حدیثوں کا، حدیث کون سے حدیث ہے نہیں، لیکن حدیث کے اقسام آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. یہ حدیث کو کیسا پہچانوں میں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کیا سند کسے کہتے ہیں، سند از ویری، راوی کون ہے، کون سی ویک حدیث ہے، گولڈن حدیث کس حدیث کی چین کو گولڈن چین کہا جاتا ہے. یہ بیسک سیٹ آف نالج انشاءاللہ آپ لوگوں کو کراؤں گی میں، جہاں پہ حدیث کو پہچاننا آپ لوگ یہ کریں گے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ہر چیز بلائنڈلی آپ پلیز فالو مت کریں. اوکے، ڈونٹ فالو اینی تھنگ بلائنڈلی. لسانی عبادت، قلبی عبادت. قلبی الحمدللہ I told you it talks about اللہ کے خشیت ہو، تقوی ہو، امید ہو، یقین ہو، توکل ہو. all these things comes into this one. ابھی دوسرا عہد دیکھیں. دوسرا عہد جو ہے بالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا مطلب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہاں پہ والدین کا ورڈ ہے، تو والدین کسے کہتے ہیں؟ ماں اور باپ دونوں کو والدین کہتے ہیں. ابھی دیکھیں والدین جو ہے، حقیقی والدین بھی ہوتے ہیں، دور کے والدین. حقیقی والدین اس والدین کو کہتے ہیں جو بچے کو پیدا کرتے ہیں وہ حقیقی والدین ہیں.
ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا جو درجہ ہے, پہلا حق جو ہے وہ ہے حقیقی والدین کا, چاہے وہ ان کو پالے یا نہ پالے. حقیقی والدین کا پہلا درجہ رہتا ہے حسن سلوک کرنے کا, جو پالے یا نہ پالے. رائٹ, دس از ویری ویری امپورٹینٹ, کیونکہ دے گیو برتھ. ایک ہی بات بولوں گی, چاہے وہ رشتہ ہو یا نہ ہو. آج کے زمانے میں کیسا ہو جاتا ہے کہ ماں سے رشتہ کٹ کر دیتی ہوں, میں ان سے بات چیت نہیں کروں گی. وی ڈونٹ ہیو اے ڈیمانڈ, وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس ٹو سے دیٹ میں پسند ہے تو ماں باپ مجھے پسند ہے تو میں ان کو عزت کروں گی, میں پسند ہے تو میں ان سے بات کروں گی, یا مجھے چوائس نہیں ہے. اٹ از اے کمانڈ, it is a command from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a strong command from Allah subhanahu wa ta'ala کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے. اور حقیقی والدین are the first one that comes. آپ کے حقیقی والدین وہ والدین ہوتے ہیں جو جس سے آپ پیدا ہوتے ہیں, جو ماں باپ ہے, حقیقی ماں باپ ہے. ان کا حق ہے آپ پہ, چاہے وہ ان کو پالے یا نہ پالے. they were good to you or they were bad to you, whatever it is, they stand first in your list. because وہ باپ جو ہے, because of him آپ وجود میں آئے ہیں. آپ وجود میں آنے کا reason is what? that father. دوسری چیز is what? your mother, جو 9 مہینے آپ کو پالتی ہے, اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, کرتی. she goes through all the pains. ہر وہ پین کا آپ زندگی بھر ان کی خدمت کر کے آپ وہ ایکولائز نہیں کر سکتے. So that is the strongest bond the mother has towards a child. Whether she is حقیقی بول رہی ہوں میں, حقیقی والدین کا جو رتبہ ہے, جو مرتبہ ہے, no other mother can take that one. Right? The first one is them. ان کے ساتھ احسان. So inshallah we'll go ahead. What do you mean by احسان? What are the types of احسان that we can do? وہ inshallah later on we can do it. ابھی دیکھیں والدین میں جو میں کہتی ہوں کہ والدین جو ہے ہمارے ماں باپ ہے, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ حقیقی والدین کے ماں پیروں میں جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے, حقیقی باپ کا جنت کا دروازہ ہے. Got it? اور دوسری چیز کیا ہے, دور کے والدین. اب یہاں پہ دور کے والدین کون آتے ہیں؟ ہمارے دادا دادی, نانا نانی, یہ ہمارے دور کے والدین ہیں. ٹھیک ہے. ابھی سسرالی والدین میں کون آتے ہیں؟ ساس سسر. لیکن وہ والدین کی کیٹیگری میں ہی فال ہوتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, والدین کی کیٹیگری میں ہی فال ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے سسرا, اب جتنے بھی میں بول رہی ہوں نا, یہ پورے آپ کے محرم ہیں, نان محرم کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے ساس سسر محرم ہے آپ کے لیے. آپ شادی نہیں کر سکتے سسر کے ساتھ, وہ محرم ہے آپ کے لیے. اسی طرح باپ محرم ہے آپ کا, دادا محرم ہے, دادا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, نانا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. دادا از محرم, دادا از محرم, دادی از محرم فار میل چائلڈ. اسی طرح روحانی والدین آر یور استاد, یور ٹیچرس, جو آپ کو دین سکھاتے ہیں. تو روحانی والدین, سسرالی والدین, دور کے والدین اور حقیقی والدین, یہ خاص کر ان سب کے ساتھ احسان کا درجہ رہنا ضروری ہے. اور خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہی ہے, she is next to your mother. اور اسی طرح چاچا جو ہے باپ کا درجہ لیتا ہے, he is like your father. یہ خود حدیث میں آتا ہے, فادر چاچا جو ہے باپ کے درجے کا ہے, تو چاچا کو عزت دینا ضروری ہے. he is equivalent to باپ. اگر سے چاچا اگر بچوں کو ڈانٹے, کچھ بھی یہ کرے, we should not feel bad for that one, because وہ چاچا کو اپنے بھائی کے بچوں پہ حق ہے. چاہے وہ ڈانٹ رہے یا سکھا رہے یا سمجھا رہے, جو بھی ہے, he has the right towards the children of his own brother. because یہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے کہ تم ان کے باپ جیسے ہو, تو فار دیٹ ریزن آپ کو حق ہے, تو ان کے تربیت میں آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. no one can ask تم میرے بچے کو کیوں مار رہے ہو, تم کیوں کر رہے ہو, میرے بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو, why you are doing it. The person doesn't have the right to ask to a chacha, not chachi. The word chacha is being used, not chachi.
اسی طرح خالہ کے بارے میں آیا ہے، خالو کے بارے میں نہیں آیا. تو خالہ از اگین ایکولنٹ ٹو مدر. اگرچہ خالہ جو ہے اپنے بچوں کے بہن کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تربیت کے حساب سے یا ڈانٹنا ڈپٹنا یا کچھ بھی یہ کرے، تو a mother doesn't have the right to ask, a father doesn't have the right to ask why you are scolding my children. You don't have the right, because اللہ تعالیٰ خود وہ رائٹ دے دیا ہے. تو جب چاچا بچوں کو تربیت کے لیے ڈانٹتے ہیں کرتے ہیں، تو ماں باپ جو ہے they are not going to stop the چاچا سے. چاچا پہ ہے، چاچی پہ نہیں آ رہا ہے، چاچا پہ ہے. وہ چاچا is equivalent to father, خالہ is equivalent to mother, not خالو is equivalent to father نہیں ہے. سو یہ چیز کا خیال رکھے. یہ جو ہے یہ جو حقوق ہے، یہ حقوق اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. neither you nor I has the right to say. یہاں پہ when we say as chacha is blood related chacha, cousin chachas, all those things will not come. ان لوگ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، حقیقی چاچا کے بارے میں بات ہو رہی، جو وہ بلڈ اپنے خود کا بھائی ہے. خود کا بھائی کو حق ہے اپنے بھائی کے بچوں پہ، چاہے ان کو سکھانا ہو، سدھارنا ہو یا ان کو نصیحت دینا ہو. he had the complete right towards the children of his own brother, rather than like آج کے زمانے میں it is not been taken it in a different, it takes in a different sense, but اپنا دین has given the rights towards the children like this. okay. بالوالدین احسانا. احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان مطلب حد سے زیادہ دینا. احسان کسے کہتے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے زیادہ دینا از احسان. احسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. محسنین کون ہے؟ جو احسان کرتا ہے. دیکھیں جتنا دینا ہے اتنا دے دیے ہیں، اٹس اوکے، اٹ از گڈ. بٹ ایکسلنٹ لیول کب ہوتا ہے؟ جب بنا ایکسپیکٹیشن کے، بنا کوئی ریوارڈ کے، بنا ایکسپیکٹیشن کے، بنا ہی آسکنگ یو، یو آر ڈوئنگ اٹ فار ہم. دیٹ از احسان. آگے کی سوچنا، آگے کے بارے میں آگے کی سوچنا مطلب خود کا نہیں ہے، میرا فیوچر، میرا آگے پن، وہ احسان نہیں ہے. احسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جڑتا ہے، خود کے ساتھ احسان نہیں کرتے ہم لوگ. یہ کیا ہے؟ سیلفشنس ہے، یا میں بولوں گی پلاننگ بول سکتے ہیں آپ، فیوچر پلاننگ. ابھی دیکھیں آپ احسان ان دا سینس بفور سم ون آسک اور سیز یو ڈو اٹ دو سیٹ آف تھنگس. دوسروں کے لیے احسان جو لفظ ہے دوسروں کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، خود کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوتا ہے. خود کے لیے ریلیٹ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں. اٹ ٹاکس اباؤٹ دا بہیویئر، اٹ ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ دا میٹیریلسٹکس، اٹ ٹاکس اباؤٹ دا بہیویئر. تو بہیویئر مطلب اگین واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ؟ اٹ ٹاکس اباؤٹ اخلاق، اٹ ٹاکس اباؤٹ دا ایٹیٹیوڈ، دا وے وی ٹاک ٹو دا پیپل. سو اخلاق میں آ جاتا ہے. اٹ ٹاکس ان دا کیٹیگری آف اخلاق، کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا احسان درجے میں آپ کیسا جائیں گے. ٹھیک ہے. احسان جو ہے وی اگین ہیو کیٹیگریز ان دیٹ. آپ کے کون سی چیزوں میں احسان کرنا ہے. مجھے احسن درجے میں جانا ہے. قول. اب یہاں پہ والدین کے بارے میں آ رہا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی ادر تھنگس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ڈسٹریکٹڈ. بالوالدین احسانا. قول، ان کی بات ماننا، ان کی بات ماننا. اب یہاں پہ پہلا درجہ آف احسان ہے وہ ہے حقیقی ماں باپ جو آپ کو پیدا کیے ہیں، ان کی بات ماننا. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوائے جب وہ کہتے ہیں کہ دین چھوڑ دو، تب آپ نہ کہہ سکتے ہیں. باقی کے ہر ٹائم آپ سمجھائیں گے. اگر اٹ از گوئنگ ان اے ڈفرنٹ وے بٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم ان اے موسٹ لوڈ وے اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. مجھے یہ پسند نہیں ہے، I don't like my father, he ill treats me. ان کی باتیں مجھے پسند نہیں. ہر چیز کو آپ معاف کرنا ہے، ہر چیز کو آپ اگنور کرنا ہے. Because you and I don't have the rights to think that he's a good father or bad father. I cannot tag him. I cannot tag him that he's my good father or a bad father. He's not caring, he's selfish. I cannot use this term. I cannot label my father. I don't have the right to label my father in any aspect. اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیا کہ آپ کی ماں اچھی ماں ہے یا بری ماں ہے آپ لیبل کریں. آپ کا باپ اچھا ہے یا برا باپ ہے آپ لیبل کریں. اللہ تعالیٰ وہ رائٹس ہمیں دیا ہی نہیں. انفیکٹ ہمیں رائٹس دیا ہے ان کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کریں. اگر آپ دیکھیں گے
Asma Razallahu Ta'ala anhu, Asma Razallahu Ta'ala anha is actually the sister of Aisha Razallahu Ta'ala anha. Okay, तो जब उनके घर उनके वालिदा जो है वो इस्लाम कबूल नहीं किए, तो at that time when she comes home, तो how do I need to talk to, तो इतना बारीकी था उन लोग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं कि मैं किस तरह बात करूं, मेरी माँ आई है, अब she has not accepted Islam, she has not accepted Islam, she is going to come home, how am I going to talk to her? The word that is being used is what? आप एहसान के लेवल के दर्जे से आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, because she is your mother, she is your हकीकी mother. आप अपने अखलाक बताएं, आप अपने अखलाक बताएं, बेहतरीन तरीके से उनसे बात करें, अच्छा रवैया करें, अच्छा गुफ्तगू करें. इल्ला के अगर वो कहते हैं कि ईमान छोड़ दो, then you are going to stand firm, you are going to say no. But otherwise, whatever she talks nicely and all those things, be the best to your mother, though she is not a Muslim. इतना लेवल में अल्लाह ताला दिया है हकीकी माँ बाप के लिए जो पैदा किए हैं, उनके लिए इतना बड़ा दर्जा दिया है अल्लाह ताला. So we don't have a choice to say that मुझे I don't like my father, I will not talk to him, या I don't like my mother, I will not talk to him, my relationship cut. I or you don't have the rights. As simple as that. ठीक है, ये कौल की बात है. दूसरी चीज फेल मतलब क्या है, जो भी काम जो भी वो कहते हैं, ट्राई टू डू दो सेट ऑफ थिंग्स. कहते हैं मेरे समेना व अताना, उन्होंने कहा दे हैव टू फॉलो इट, समेना व अताना. तीसरा चीज जो है वो है माल जो है बेहतरीन लेवल में माँ बाप के लिए खर्च करें. व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट आपकी जब सैलरी आती है मंथली सैलरी हो, आपके शौहर को सैलरी आती है, जो भी ये है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट है नो, फॉर माय पेरेंट्स आई एम गोइंग टू गेट समथिंग, मेक श्योर दैट यू डू इट फॉर देम. चाहे उनके पैसे उनके अकाउंट में डाल रहे हैं क्या, उनके पास सब कुछ है. थोड़े पेरेंट्स ऐसा रहता है सब कुछ है, मैं क्या दूं मेरे फादर को, इनफैक्ट ही इज द रिचेस्ट मैन फॉर मी, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव हिम. डोंट थिंक इन दैट वे, डोंट थिंक इन दैट वे. जस्ट कुछ ना कुछ आप लेके, पहली चीज पहला इज ऑलवेज माय फादर. उनको जो भी जरूरत है, उनके पास हर चीज है, लेकिन जब बेटी लेके जाती है ना, दैट थिंग्स आर डिफरेंट. तो गो एंड गिव हिम समथिंग, गो एंड गिव योर पेरेंट्स, योर मॉम, योर डैड, जो भी है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाके दें आप लोग. उनको जो पसंद है, जो खाने में पसंद करते हैं, आपके लिए मम्मी मैं लेकर आई हूँ, यू हैव दिस वन. खुद खिलाएं, देकर मत आएं. जहाँ पे वो सबको बांट देंगे, बैठे खुद खिलाएं, करें, उनको सेटिस्फाई करें. चाहे वो कपड़ा, दी बेस्ट फॉर माई डैड, दी बेस्ट फॉर माई मदर, दी बेस्ट. खाने में दी बेस्ट, कपड़ों में दी बेस्ट. हम लोग करते क्या है, कपड़े हैं हमारे लिए दी बेस्ट लेते, उनके लिए चलो भाई, लेकिन उनको जो पसंद आता है वो लेवल में ले. आप अगर वर्क वाला डिजाइनर वेयर अगर आपके माँ को देंगे, शी विल नॉट वेयर, बट व्हाट शी लव्स द मोस्ट, विच कलर शी लव्स द मोस्ट, विच कपड़ा का क्लॉथ कैसा पसंद करते हैं आपके अम्मी, ये सब ख्याल करके आपकी अम्मी को कौन सा कपड़े का क्लॉथ पसंद है, कैसा नरमी वाला पसंद है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन उनको पसंद है, कैसा उनका पसंद को पहचान के आप लेके जाके, अम्मी दिस इज फॉर यू. हर टाइम कुछ ना कुछ दें आप लोग. मेक हर फील हैप्पी, मेक हर फील दैट शी इज फ्लोटिंग विथ हैप्पीनेस. मेरी बेटी आ रही है तो मेरे लिए खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा औलाद आ रहा है मेरे लिए खुशियां ही खुशियां हैं. एहसास दिलाएं, because this is actually the golden moments that we can gather as much as we can with our parents. और ये जो माल है, माल का खर्च जो है सदका भी कर सकते हैं. जिसके पेरेंट्स नहीं है, मेक श्योर दैट मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे करना है. चाहे वो डेली बेसिस करें, अगर इस्तात रखते हैं तो डेली बेसिस करें अपने पेरेंट्स के लिए, या इस्तात रखते हैं तो वीकली वाइज करें, या महीने में एक बार करें, बट मेक श्योर अपने माँ बाप के हक में माल खर्च करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सदका फॉर देम. The third one is what? mansab. mansab कहते हैं पोजीशन को. अगर आपके पास पोजीशन है तो माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करें. अभी देखिए पोजीशन का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का. यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अमीर बनाया जाता है, when he becomes a minister of that place, जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या करते हैं, after he becoming the minister, the next step what he does is what he calls up. जो गरीबी हालत में है, जो ऐसे हालत में थे माँ बाप, अपने माँ बाप को लेकर आके अपने दर्जे में रख लिए हैं, मतलब अपने साथ बिठा लिए हैं, मतलब उनको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किए हैं. सो व्हेन यू गेट अ पोजीशन लाइक दैट, जहाँ पे आपको माल, अल्हम्दुलिल्लाह आपको माल भी है, एट द सेम टाइम
possibilities ہے, سب آتا ہے. When your parents کم حالت میں ہیں یا parents need certain set of things, so help them based on your position, you are helping them out. آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں ان کے لیے. تو ایک چیز قولی، قول کے وے میں آپ احسان کے درجے میں جائیں گے، فعل کے بارے میں آپ احسان کے درجے میں جائیں گے، منصب کے درجے میں آپ اور میں احسان کے درجے میں جائیں گے، اور احسان کرنے کے تمام طریقے کے ساتھ احسان کرنا شامل ہونا چاہیے. احسان کرنے کا طریقے بھی is also very 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 important. What are the different ways of doing احسان؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، if you just see the ترتیب اگر دیکھیں گے سیکوینس، فرسٹ از واٹ، پہلا عہد لا الہ الا اللہ، مطلب لا تعبدو الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کا کسی. سیکنڈ، امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ has taken والدین، he has not taken any other set of people. وہاں پہ بٹھاؤ، میں آ رہی. He has not taken anyone else. Immediately has taken والدین کے احسان. So اللہ کی نظر میں پہلے is what اللہ تعالیٰ immediately comes down your parents. اور parents, when we say as والدین، وہاں پہ بیٹھا when we say as والدین, we have حقیقی والدین، دور کے والدین، سسرالی والدین، روحانی والدین. یہ سب کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ابھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روحانی والدین کو امپورٹنس دیتے ہیں، مائی پیرنٹس آر دا بیسٹ، اور مائی پیرنٹس. بٹ وین اٹ کمس ٹو دور کے والدین کو بھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، وہ بھی محبت رہتا ہے. سسرالی والدین کو آر بین ٹریپڈ ان اے ڈفرنٹ وے، دے آر بین ٹریٹڈ ان اے ڈفرنٹ وے. سسرالی والدین کا بھی ہم پہ حق ہے. اب ایک لیول میں اسلام میں یہ آتا ہے کہ سسرالی والدین مطلب یو ڈونٹ ہیو دا رائٹس، آپ صرف اپنے شوہر کا ہی دیکھیں گے، یہ کریں. بٹ ویئر از دا ورڈ انسانیت؟ ویئر از دا ورڈ ہیومینٹی؟ ویئر از دا ورڈ دا کائنڈنس؟ ویئر از دا ورڈ رحم؟ یہ سب چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے نا. اگر کٹ آؤٹ کر دوں گی میں، مجھے کوئی کچھ نہیں چاہیے، آئی جسٹ وانٹیڈ میں ہسبینڈ اور میرے بچے کا، صرف میرے ہسبینڈ کا اور ان کے ماں باپ کا، آئی ایم ناٹ ایون بادرڈ اباؤٹ دیٹ ون. خیال تو کریں، پوچھے تو صحیح، خیر خیریت تو پوچھے، شوہر کو بولے ان کا خیال کرے، ان کا، بیکاز شی لیوڈ ان دیٹ ہاؤس فار 40 years 50 years لیکن شی واز لیونگ ان دیٹ ہاؤس. آل آف سڈن بیوی آتی ہے، مطلب بہو آتی ہے، آ کے شی سیز دس از مائی ہاؤس، آئی ایم دس، اور ایز پر اسلام لیکن میں آپ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف شوہر کرے تو کافی ہے، میرے خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویئر از دا ورڈ انسانیت؟ اخلاق کہاں ہے؟ حسن اخلاق کہاں گیا؟ انسانیت کہاں؟ رحم دلی کہاں گیا؟ all these things is very very important. And second cheese is what, when you or I become sas, we have to make sure that the comfort level of the girl has to be there. اپنی بچی کو جو آئی ہے اس کو کمفرٹ لیولز دینا ضروری ہے. کس طرح ان بچی کو رکھ رہے ہیں آپ، کس طرح لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہر چیز کا. بیکاز جتنا زیادہ محبت آپ کریں گے وہ بچی اتنا ہی آپ کو واپس محبت کرے گی. rather than you putting up rules, watch, because she has come from a different place. بچپن سے اپنا 20 سال 25 سال وہ گھر میں بتا کے آپ کے گھر آ رہی ہے. آپ کے 25 سال کا جو بچے میں وہ جو عادتیں ہیں ایک پل میں نہیں ہوگا. کیا آپ کا بیٹا جا کے ان کے سسرال میں جا کے رہ پائے گا؟ کین ہی لیو لائف اوور دیر؟ جو 25 سال آپ کے ساتھ تھا، اگر لڑکا جو ہے لڑکیوں کے گھر میں جا کے رہے گا تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے رولز اتنا زیادہ رہے گا. یہ ٹائم نہیں اٹھنا ہے، یہ ٹائم اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ایسا کام کرنا ہے، اس کو اس طرح. ہمارے گھر میں تو ہاتھ کو اس طرح دھوتے ہیں، ہمارے گھر میں تو اس طرح بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر میں صفائی اس طرح ہوتا ہے، ہمارے گھر میں یہ نہیں، ہمارے گھر میں چپل پہن کے نہیں آتے، ہمارے گھر میں ایسا کرتے. یو ہیو ون ناٹ ون رولس. جب میں اگر میرے بیٹے کو رکھوں گی تو میں سوچوں گی کہ کیا میرا بیٹا کر سکتا ہے. تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا 25 سال میرے ساتھ تھا، 25 سال میں ایک عادت ہے، کیا ایک مہینے میں عادت بدلنا ہے؟ کیا اس کو بدل جائے گا کیا وہ؟ This is what you say when you comes to your own child. But how can you expect a child who comes from a different family, who lived there for 20 years or 25 years, اور ایک مہینے میں، 4 مہینے میں، ایک سال میں پورا کا پورا بدل جائے؟ We can't expect that one. So یہاں پہ جو لڑکی آتی ہے اس سے محبت سے بات کرے، اچھا بات کرے، بیکاز ہمارا بیہیویئر سے ہی سامنے والا. کیونکہ I always give my own example, is the best example is my mother-in-law. The way I came, she has accepted me the way I was. But huge changes happened in my life based on her. ان کی اچھائی سے، بولتے ہیں نا لوگوں کو اچھائی سے بدل کے بتاؤ. So that was an example for me. جو تھی میں جو ہوں, the huge transformation again comes down because of her behavior towards me.
making me feel happy, making me feel special. मेरा ख्याल, बेटे से भी पहले मेरा ख्याल, मेरा कंफर्ट, मेरा पसंद. जब एक औरत देखती है अपनी सास इतना मेरा ख्याल करती है, तो एक इंसानियत के हिसाब से even I will start loving her, even I will respect her more than my husband. I will give importance to her. I care her because she does everything for me. She is doing everything for me. बेटे को से भी पहला प्रेफरेंस शी विल बी गिविंग टू मी. तो ये चीजें है ना, आप और मैं अपने फ्यूचर में जो आने वाले हैं, तो उनके लिए अगर हम लोग करेंगे, खासकर लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज लड़कों का दामाद का इट वाज अ डिफरेंट थिंग. बाय डिफॉल्ट दामाद का बेस्ट टू बेस्ट ये करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द डॉटर इन लॉस, थोड़े चीजें आपको पसंद आते हैं, आपको थोड़े पसंद नहीं आते. ये क्या तरीका है, इसको ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं है. डोंट थिंक इन दैट वे. थोड़ा थोड़ा करके आपको देख देख कर सीखेगी. और बोलने का तरीका बोलते हैं ना, doing good is not important, the way you do good is important. Giving an advice is not important, the way you give advice is important. Giving an example is not important, the way you give example is important. Being, वही बोलते हैं ना, being an example for others is not important, the way you are to them is more important. मोहब्बत कहना is not important, मोहब्बत किस तरीके से आप जताते हैं is important. So all these things plays a major role in a relationship. So that's the beauty of our deen that teaches us in depth of relationship. रिश्ते को किस तरह लेंगे, किस तरह नाजुक रहता है, किस तरह दे छोड़ कर हम लोग सिखाते हैं, दे कर सिखाते, मोहब्बत करते हुए सिखाते. Selfless love to another person is a biggest कुर्बानी. इट्स एन आर्ट ऑफ डूइंग इट. हर एक इंसान के बस की बात नहीं है. वो सबर हर एक इंसान की बस की बात नहीं. वो सबर करते हुए अपना औलाद, मेरा बेटा जब गलतियां करता है मैं सबर करती हूँ, मैं उसको ये करती हूँ, उसी तरह ये भी मेरी बेटी जैसी है, ये भी गलतियां करती है. एंड दैट टू मेरा बेटा जो है, मैं बचपन से सिखा रही हूँ, अभी भी नहीं सुधरा है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गर्ल हु हैज कम डाउन, जस्ट मतलब अपनी जवानी में आती है एंड इमीडिएटली हर चीज आपके ताबे हो जाएगी, आपके बराबर लेवल में. उसके भी रहते हैं आदतें, उसके भी थोड़े रहते हैं जहाँ पे भूल चुक होती है. या नाउ शी इज ग्रोइंग एज अ डॉटर, now she's growing as a bahu and you will be an example for her. आप बनना है, आप और मुझे एग्जाम्पल बनना है. जब when she sees you, तो हड़बड़े रहना, रॉन्ग डिसीजन लेना, कमांडिंग हर, और ये करना, तुम्हें ये भी नहीं आता, जुबान से हम लोग बातें क्या करें, that she feels bad, क्योंकि वो बाहर की लड़की है. will she feels hurt, वो चीज सोचते हुए है. बेटे पे वो हक अलग रहता है, उसको गालियां दिए, डांटे, that is a different thing, but how are we dealing with a girl is more important. The best to best treat करें, because the best will happen in our lives. That is what I feel. और एक बात बोलूंगी, अगर ऐसे साथ रहेंगे ना, फॉर एवर वो बहू जो है सदके जारिया बनेगी अपने सास ससुरों के लिए, जरूर बनेगी. As long she is alive, she will make sure के दादी इस तरह करते थे, दादा इस तरह करते थे, दादी की आदत ऐसी है, इस तरह आप लोग करें, उस तरह आप लोग कर. हर चीज वो बच्ची जो है, एवरीथिंग अपने नस्ल को जो है ना सदके जारिया बनाएगी. That is the power of a woman, that she can do it. She can break a house, she can make a house. She can make a house as a Jannah, she can make a house as a dozakh. It from the girl, from the woman it comes. So कभी कभार डाउन होना पड़ता है उनको उभारने के लिए, सिखाने के, because you are going to run the show now. तो कभी कभार बैक सीट लेना भी जरूरी रहता है, कभी कभार नसीहत देना जरूरी रहता है, कभी कभार सबर करना जरूरी है. It's a combination of all the things that happens. So that is very important, girls, that I have to say that we need to teach our children at the same time. और आपके लिए, मेरे लिए भी यही नसीहत है कि हम लोग जो आते हैं, new family members comes in our family, so the way we treat them, the way we treat them is important. Okay, तो इसके बारे में कौल, फेल, माल और नो पोजीशन नसब के बारे में हुआ है. तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास आई विल से वन थिंग. इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू कि कितने हुस्न सलूक करने के क्या क्या तरीके हैं. इंशाल्लाह विल टेक द क्लास टुमारो, ग्रामर क्लास. इंशाल्लाह ट्राई टू टेक इट द नेक्स्ट डे. कल हम लोग कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस वन. और वालिदैन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इट मीन्स, एंड देन उसके बाद हुस्न सलूक की अहमियत क्या है, और एट द सेम टाइम व्हाई अल्लाह ताला हैज गिवन इम्पोर्टेंस टू
جو والدین اور توحید خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے. اس کے بعد والدین کا امپورٹنس اللہ تعالیٰ کیوں دیا ہے, انبیاء اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے ہیں. So these are the points inshallah I'll try to cover up in my next class. ٹھیک ہے, جو بھی آپ سیکھتے ہیں گرلس, میک شیور اس کو عمل میں ڈھالیں. ایک پھر اگین دا سیم کوٹ آئی وڈ لائک ٹو سے از دیٹ ہمارا علم مکمل تبھی ہوتا ہے جب میں اس کو عمل میں ڈھالوں گی. میرا علم مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں وہ عمل میں نہ لاؤں. صرف دماغ میں رکھ لوں گی, میں نوٹس لکھ لی, دماغ میں رکھ لی, نو, عمل میں ڈھالیں. واٹ از اب یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے کہ ایک چیز از واٹ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گی. اب میری عبادتوں میں چار چیزیں ہیں. ایک تو یہود ہے, اب یہ منظر دماغ میں رہے گی, یہود ہے, نصرانی ہے, یہود ہے, اینڈ دین تھرڈ از واٹ مشرک ہے اور کافر ہے. میں کون سے, یہ فرسٹ ٹو کیٹیگریز میں الحمدللہ میں نہیں ہوں, میں تھرڈ کیٹیگری میں ہوں یا نہیں پرکھیں گے. سو شرک کے بارے میں ان ڈیٹیل یو ول بی گوئنگ تھرو, اور آپ کا ہر ایکشن کو تولیں کہ یہ شرک میں آتا ہے یا نہیں. اور میرا قول, میرا عملی, میں عبادت میں ڈکلیئر کرتی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں. یہ کیا میری عبادت زبانی عبادت میں ہو رہا ہے, یہ بدنی عبادت میں ہو رہا ہے, کون سی عبادت میں شرک کی اسمیل آتی ہے, شرک کی بو کون سی عبادت میں آتی ہے, ذکر کی عبادت میں آتا ہے کہ لسان کے آس میں آئی, یا قلبی عبادت, کون سی عبادت توکل میں ہوتا ہے کہ کون سی عبادت میں میرا شرک کا اسمیل آتا ہے, وہ چیک کریں. سو انفیکٹ یہ باریکی جب ہم لوگ کریں گے نا تبھی ہم لوگ ہے نا نکھریں گے. نکھرنے کے لیے باریکی از امپورٹنٹ, جہاں پہ وی نیڈ ٹو اینالائز آور اون سیلف. ابھی دیکھیں دنیا میں وی ہیو سو مچ ہم لوگ اپنے اولاد کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں, اپنے رشتے داروں کے میں ڈیپتھ میں جانتے ہیں کیا ان کا ریئیکشن ایسا رہتا ہے, یہ اگر کروں گی تو اس طرح بہیو کریں گے, یہ ان کو پسند ہے یا نا پسند ہے, ان کا ویکنس یہ اسٹرینتھ ہے. آپ ایک لسٹ لکھیں گے. وین آئی ٹیل یو رائٹ اباؤٹ یور اون سیلف, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو رائٹ, کیونکہ آپ اپنے آپ میں گریبان میں جھانک کر کبھی دیکھے ہی نہیں. سامنے والے کو سکھانے, سامنے والے کو اچھا کرنے کے لیے سامنے والے پہ ہی ہم لوگ پورا اپنا لٹاتے ہیں. سامنے والوں کا چاہے بچہ ہو, اولاد ہو, کوئی اور بھی ہو, ان کو نصیحت دینے, ان کو سکھانے, ان کا ہی ہم لوگ پورا ٹائم کرتے ہیں, بٹ خود کے بارے میں کبھی بھی ہم لوگ نہیں سوچے. بیکاز جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, نہ کہ جب آپ کس کو چینج کرتے ہیں وہ آ کے نہیں ٹھہریں گے. آپ لوگ میرے سامنے نہیں آ کے ٹھہریں گے, میرے بہاف آئیں گے نہیں. میرا جو عمل ہے, میرا روح اکیلا جا کے اللہ کے سامنے ٹھہرے گا, اور میرے اعمال ہی میرے ساتھ رہیں گے. جو میں کہتی ہوں کیا میں وہ کرتی ہوں یا کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کیا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش میں کر رہی ہوں یا نہیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. That is very important. How much change that you're doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے آپ کو کتنا موڑ رہے, اپنے آپ کو کتنا بدل رہے, اپنے آپ کو کتنا صبر لا رہے, اپنے آپ میں کیا کیا چینجز لانے کی کوشش کرے, کیا عمل, کیونکہ آپ کے اعمال ہی اللہ کے پاس جائیں گے. آپ خود جائیں گے. آپ کا روح کس طرح ہے, آپ کے اخلاق کس طرح ہے, آپ کا دل کس طرح ہے, آپ کا ہر چیز جا کے ٹھہرے گا. نہ کہ سامنے والا جس کو ہم لوگ 24 گھنٹے کرتے رہتے, تمہارے میں گڈنس یہ ہے, تم میں خرابی یہ ہے, تم یہ کرو, تو وہ کرو, ایسا ویسا. کیا میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی, کیا مجھ میں جو برائیاں ہیں اس کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہوں, مجھ میں غصہ آتا ہے کیا میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوں, یا مجھ میں خرابیاں کیا ہے اس کو جانیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویکنس دیٹ وی ہیو. ہمارے میں برائیاں کیا ہیں وہ جانیں. بیکاز مجھے یہی رہتا ہے گرلس, پہلے نہیں تھا, اب مجھے یہ رہتا ہے یار اب میں آ کے, میری روح آ کے سامنے ٹھہرے گی, میں کیا جواب دوں, کیا میں بولوں. بیکاز آئی واز ڈوئنگ فار دا ہول ورلڈ, بٹ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, مائی عمل ول کم اینڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف می. تو میرے اخلاق میں ورک کرنا ہے, میرے غصے میں ورک کرنا ہے, میرے تھاٹ پروسیس میں ورک کرنا ہے, ہمارے بیہیویئر, ہمارا وے آف ڈوئنگ تھنگس, دا وے آف وی ایکٹنگ, ایوری تھنگ میں ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے دا فرسٹ پوائنٹ از یو نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن. آپ لوگ خود لکھیں گے کہ آپ میں چینجز کیا. ابھی دیکھیں یہاں پہ ڈیلنگ وتھ اللہ آیا ہے, تو ڈیلنگ وتھ اللہ, فرسٹ پوائنٹ ڈیلنگ وتھ اللہ ہے, تو میں شرک کرتی ہوں یا نہیں. ڈیپتھ میں جائیں, کون سے اعمال میں کر رہی ہوں, یہ شرک کی بو آتی ہے اس میں, یہ ہوتا ہے کیا,
چیک کریں آپ کے اعمال. دوسری چیز از واٹ لیکن پھر اگین یو چیک اٹ آؤٹ. میرے باتوں میں، میرے بدنی عبادت میں شرک ہے کیا؟ میرے زبانی عبادت میں ہے کیا؟ میرا قلبی مطلب یقین، اس پہ یقین کرنا، اس پہ یقین، اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ رسم کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ قلبی عبادت ہے کیا؟ میرے قلبی عبادت میں، یقین میں کہیں ڈگمگا رہی ہوں کیا؟ چیک اٹ آؤٹ. اگر ہے تو اس کو ہٹائیں. جب آپ ہٹائیں گے کیا ہوگا؟ ایک ایک پارٹ آپ کا اسٹرانگ ہوتے جائے گا. یہ 4 پوائنٹس آپ کے اسٹرانگ ہو گئے نا، تو دیٹ مینس یہ آپ کا ایمان کا لیول بڑھ جائے گا، آپ کا ایمان کا لیول کہیں اور چلے جائے گا. بیکاز دیٹ از اے مائنر مسٹیکس دیٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. اس پہ خیال کریں، بیکاز دیس مائنر مسٹیکس بیکمس اے میجر مسٹیک اور میجر شرک اور میجر کفر. وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. اسی طرح کفر کا بھی مطلب حق کو چھپانا ہو یا حق کی بات کو نہ ماننا ہو. قرآن شریف اس میں آدھے باتیں ہم لوگ مانتے ہیں، آدھے نہیں مانتے ہیں. سو یہاں پہ کیا کر رہی ہوں میں؟ انکار ہے نا. انکار is nothing but کفر. So do we fall in that category? Check it out. تو اپنے نفس کو جو ہے نا توڑنا مڑوڑنا is very important for the sake of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. رشتوں کا اب یہاں پہ والدین کا یہ بات کیے ہیں. اللہ کا جب میں بات کروں گی I'll use a word شرک کے بارے میں ڈیٹیل میں جائیں، اپنے آپ کو انالائز کریں، جو آپ کرتے ہیں رائٹ ڈاؤن اینڈ دین کراس اٹ اور ٹک اٹ گڈ اینڈ بیڈ. مجھے آپ سیلف انالائز کریں گے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو شو دیٹ ون ٹو اینی ون. اٹ از بٹوین یو اینڈ اللہ and you are writing down to change your own self. ٹھیک ہے. اسی طرح the next point that we are dealing with is والدین مطلب کون والدین؟ سب کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرتی ہوں یا نہیں؟ والدین جو حقیقی والدین، did I do or am I doing anything wrong؟ کہ اگر احسان سلوک مطلب کیا آتا ہے؟ these are the 4 points that comes down. یہاں پہ کیا میرے ان کے سلوک میں میں میکنگ اینی چینج؟ قول میں ہو، فعل میں ہو، مال میں ہو، نسب میں کیا چینج کر رہی ہوں؟ چیک اٹ آؤٹ دیٹ ون. میرا یہ باریکی میں ورک آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. تو حقیقی والدین کو میں وہ عزت دیتی ہوں، وہ محبت دیتی ہوں. چیک اٹ آؤٹ. کیا میں دور کے والدین کو دیتی ہوں؟ دادا دادی، نانا نانا اگر زندے ہیں تو میک شیور دیٹ یو آر کالنگ دیم، ٹاکنگ ٹو دیم، میک شیور دیٹ یو آر ہیونگ اے گڈ ریپو ود دیم. سسرالی والدین، سسرالی ساس سسر کے ساتھ میرا لہجہ کیا ہے؟ میں کس طرح بہیو کرتی ہوں، کس طرح بات کریں؟ محبت لٹائیں، محبت جتائیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. روحانی والدین، آپ کے استاد کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ آر یو ان ٹچ وتھ ہر؟ ہاؤ ڈو یو ڈو بہیو؟ اب یہاں پہ دیکھیں روحانی والدین کا، استاد کا، پھر قول ہاؤ ڈو یو اسپیک، فعل کیسا آپ عمل کرتے ہیں، مال کیا وے میں یو آر یوزنگ، منصب پوزیشن آپ کو آتا ہے تو واٹ وے تھنگس آر گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. پوزیشن سے بھی آئی ول سے ایز the skills that you have. تو skills کیا ہے جہاں پہ آپ دین کو اور بہترین وے میں لے کے جا سکتے ہیں. You can help out your استاد in that way. اب again I was talking about خالہ and چاچا. تو خالہ کے ساتھ کس طرح آپ کی جو اگر خالہ زندہ ہے تو میک شیور دیٹ یو آر ہیونگ اے گڈ ریپو. ماں کے ساتھ جو کرتے ہیں آپ the best to best treat the same way you try to talk up to your خالہ. بات کریں، میسج کریں یا ان کو کچھ گفٹ دیں، ایسا کریں. اور چاچا، آپ کے حقیقی چاچا کوئی ہے کیا؟ آپ کے خون کے رشتے کے کوئی چاچا ہے کیا؟ چیک کریں. چاچا یا تایا، چاچا ہو یا تایا ہو، it is must that you're going to talk to them, call them. کیسے خیر خیریت پوچھے، وہ لازم کر لیں ویکلی ونس. میرے تایا ہو یا میرے چاچا ہو، آپ دیکھیں چاچا یا تایا پہ امپورٹینس آ رہا ہے. یہاں پہ چاچی کو بھی کمپلسری بول کے نہیں بولے، چاچی کو کریں، سب لوگ ضرور کریں بیکاز رشتہ از ویری امپورٹینٹ. چاچا، مجھے صرف چاچا چاہیے، مجھے چاچی نہیں چاہیے. وی کانٹ سے ان دیٹ وے. دے آر ون. جب شادی ہو گئی ہے تو وہ ایک ون یونٹ بن گئے ہیں. تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ بوتھ آف دیم. یو کین ناٹ سے چاچا از امپورٹنٹ، مجھے چاچی نہیں پسند، ماما اچھے ہیں، مامی اچھے ہیں. وی کین ناٹ سے. اٹ از ون. فیملی از ون. چاچا کے مطلب چاچی از بیکاز آف یور چاچا، یور چاچی از تایا اور تائی جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از، وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ. تو یہاں پہ کیا ہے، میرا دین، ہمارا دین جو سکھاتا ہے کہ خالہ کے ساتھ رہیں، اچھا بہیو کرے تو ان کو کال کرے، عمل میں لائیں. یو آر لرننگ. آج ہی مجھے عمل چاہیے دیٹ یو ہیو ڈن. انشاءاللہ ان دا کلاس ٹمورو آئی ول آسک کیا کیا آپ لوگ کیے ہیں. ہر لڑکی کے پاس سے کچھ نہ کچھ آنسر چاہیے مجھے. دین اونلی عمل کا مجھے آئی فیل ہیپی اینڈ ادر سیٹ آف گرلس ول گیٹ آئیڈیاز. یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، یہ کریں گے. سو دے گیٹ آئیڈیاز واٹ ایلس وی کین ڈو اٹ. اور زیادہ لمبا مت بولیں کلاس میں، آپ شارٹ بولیں. آج میں کال کی ہوں، میسج کی ہوں، بہت دنوں سے نہیں کی تھی، آج میں کی تھی. انشاءاللہ آپ کو سکھا رہی ہوں. انشاءاللہ ایون آئی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ بائی اون سیلف. کیونکہ چاچا آپ کے پاس 4 ہے یا تایا 4 ہے، میک شیور ایوری ویک ایک کو کرے یا چاروں کو ایک بار کر لے. بات چیت میں اور کریں، نو شکایت، نو. یہاں پہ پھر اگین کاشیس رہیں.
خیر خیریت, آپ کیسے ہیں, آپ کھانا کیا بنائیں, یہ کیے ہیں, اچھا میں یہ بنائیں. جنرلائز ٹاک جہاں پہ یہاں پہ یہ نہیں آئے, لائک نو وی آر ناٹ بیک بائٹنگ them. بیک بائٹنگ کا مت آئے, وہ کوشش کریں that we are trying to avoid, because we are going to try, we are trying hard to purify ourselves. We are trying hard to purify ourselves. We are trying hard to change our اخلاق. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, یہ کوشش کریں, you are going to do it. So سب کو کال کر کے بات کریں, یا ملیں آپ, یا میسج کریں, یا کچھ گفٹ دینا ہے تو دیں, یا کچھ سالن کھیلنا ہے تو یا آپ یاد آئے, سمپل چیز فون کر کے, یا چاچا وہ یہ کر رہی تھی میں, ایک دم سے آپ یاد آئے, وہ خوش ہو جاتے. بس خوشی دیے, گرلس خوشی بانٹیں, میک دم فیل ہیپی. آپ کا ایگزسٹنس از سم تھنگ دیٹ آپ نہیں رہیں گے پھر بھی آپ کو یاد کریں گے. بچی فون کرتی تھی, مجھے یاد کرتی تھی, آپ کے ہاتھ میں دعائیں بھی کریں گے. Your goodness is going to speak when you are not there in this world also. So اپنے وہی بولتے ہیں نا, there's a beautiful quote which always love is what, when a baby is born, the baby cries and the world rejoices. بچہ روتا ہے, پوری دنیا خوش ہوتی ہے. نیا بچہ, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ پیدا ہوا ہے, سب پوری دنیا خوش ہے, بچہ روتا ہے. So live your life. So this is a journey of your life, جہاں پہ کھٹا میٹھا مشکلات ہر چیز. Live your life in such a manner that when you die, the world cries and you rejoice. سبحان اللہ. تو پوری دنیا روتی ہے, اتنا اچھا انسان چلے گا, ہر ہمیشہ رو رو کے دعائیں کرتا. And you rejoice in خبر میں آپ مسکراتے رہیں گے کہ میں میرے اعمال کی وجہ سے, لیکن no people do make dua for me, people do think of me, they make dua for me. سبحان اللہ. So let us live our life in that way. ہر آیت کو نچوڑے, ہر آیت کو اپنے اعمال میں ڈھالے. ہر کلاس میں they should be in a change, you girls. I want that one to happen. ایک ایک ٹکڑے میں ڈیپتھ میں جا کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے we'll be going ahead with the other categories also. All the categories are very very important, girls, very beautiful, very important. And عمل میں سٹارٹ کر دیں آپ لوگ. آج آپ کا جو 2 چیز ہوا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, تو شرک کو چنیں. 4 چیزوں میں شرک ہے یا نہیں, بدعت ہو رہا ہے یا نہیں, کہاں پہ میرا کیا کر رہی ہوں, اپنے آپ کو کھود کے دیکھیں, آپ کے بیہیویئرس میں, ٹاکس میں, ایکشنز میں, کہاں پہ, یا آپ کے دل میں, یقین میں, کہاں پہ کیا برائیاں کہاں چھپے, اس کو کھود کے اس کو نکالیں. Erase all these things, because when you and I go and stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, we should be happy and feel happy کہ یہ اللہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. So we'll end our class. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کوئی عائشہ has written, دودھ پلانے سے کیا کزن ریئل بردر کے جیسا ہو جاتا ہے؟ اوکے میم, some people say read dua ashura and you will not die that year. These type of things مطلب کیا ہے؟ فاطمہ ذرا بولے, دونوں بھی جلدی جلدی, عائشہ اینڈ فاطمہ ایکسپلین کریں. I'll try to answer. مطلب کچھ لوگ یہ بدعت کی باتیں بتاتے ہیں اس طرح کی نا, جو جب آپ مینشن کر رہی تھی نا, اس لوگ کہتے ہیں, تو کچھ لوگ یہ بھی میسیجز فارورڈ کرتے ہیں دعائے عاشورہ پر, عاشورہ کے دن پہ نا, تو اس پہ میں بتا رہی تھی کہ یہ بھی آئی تھنک سو کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے. صحیح بات. اوکے, صحیح بات. جب گروپ میں آتا ہے نا, تو آپ ہے نا حدیثوں کو چیک کر کے ریلیٹ کر کے ڈالنے کا ڈالیں, بیکاز وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل وین دے آر گوئنگ رانگ, رادر دین یہ تو نہیں ہوئے, میں تو فالو نہیں کروں گی, لیکن سامنے والا جو بھی دیکھتا ہے نا فالو کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. سو یار بولتے نا, برائی کو جب دیکھتے ہیں خود رکیں, دوسروں کو روکیں, یہ دو بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور عائشہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ دودھ پلانے سے اصل بھائی سے بھی بڑھ کے درجہ ہو جاتا ہے دوسرے بھائی کا, مطلب کزن بھائی کا, تو کیا بات صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا. تو میں یہ جو ہے نا دودھ پلانے کا از واٹ, فار ایگزامپل ان فیملی 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, خود کا بیٹا بھی ہے اور دوسرے فیملی کے ہی بیٹا ہے. دوسرے فیملی اس کو the word رضائی is the word that is being used, رضائی ماں. ٹھیک ہے, رضائی ماں کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اگرچہ یہاں پہ ورڈ اس سے زیادہ ہونا, اس سے کم ہونا درجے کے حساب سے نہیں ہے. یہاں پہ ورڈ آتا ہے شادی.
ओके यहाँ पे जो वर्ड आता है शादी, महरम और महरम शादी का रिलेट होता है। अगरचे एक लेडी दूसरी फैमिली, अगर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का बच्चा भी वही एज का है और वो बच्चा भूखा है, मदर इज नॉट देयर, वॉट एवर इट इज, अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाना मतलब एक टाइम दूध पिलाएंगे तो ये रजाई माँ नहीं बनेंगे आप। रजाई माँ मतलब दूध रिलेटेड मदर नहीं बनेंगे अगर एक टाइम पिलाएंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि बच्चा जो है पेट भर, कंडीशंस देखें, बच्चा जो है पेट भर अराउंड 5 टाइम्स दूध पिएगा, 5 टाइम पेट भर अगर वो औरत दूध पिलाएगी, नॉट कंटिन्यूसली, बीच बीच में कभी ना कभी रिक्वायर्ड है, तो 5 बार अगर वो पिलाएगी पेट भर, सो दैट मीन्स द वर्ड पेट भर का मतलब क्या है, दैट मीन्स वो बच्चा 2 साल से पहले का ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो जो सॉलिड फूड्स खा रहा है, तो पेट भर जब उसको दूध पिलाएगी वो रजाई माँ बन जाएगी, और वो बच्चा जो है जिसको दूध पिलाएगी वो बच्चा और आपके जो बच्चे हैं दे बिकम्स रजाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपकी जो बेटी है, अगर आपको बेटी है, आपकी बेटी जो है वो लड़के से शादी नहीं कर सकती, बिकॉज ही बिकम्स रजाई ब्रदर, ये भाई बन जाता है, वो शादी नहीं कर सकती बिकॉज रजाई माँ बन गए हैं आप। ओके अगर एक टाइम दूध पिलाए हैं, अगर आपके पास बेटी है तो वो लड़के को एक बार आप दूध पिलाए हैं तो वेल एंड गुड, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगरचे 5 टाइम पेट भर के पिला दिए हैं, रजाई माँ बन गए आप, तो आपकी औलाद, उनके औलाद, वो आपकी औलाद और वो फैमिली की औलाद जो है कजन ब्रदर्स सिस्टर्स बन जाते हैं, हकीकी लेवल में ही रहते हैं, दैट मीन्स शादी नहीं होती, महरम बन जाते हैं। ठीक है, आई विल नॉट यूज द वर्ड महरम, शादी is the prime word that I'll use it. Mahram मतलब उनके सामने जाना करना and all this thing is not, it is only with your own brother that you can be without hijab, but otherwise outside it is better. ठीक है, that's it girls. जी मैम। चलो we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.